السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کہاب بن زہیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ لکھا تھا۔ انہوں نے فرمایا ان الرسول لنور یستضاء بہ وسیف من سیوف اللہ مسلول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلا شبہ ایک نور کی مانند ہے جس کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اس نور سے روشنی منعکس ہوتی ہے، اور اللہ کی تلواروں میں سے سونتی ہوئی ایک تلوار ہے۔ ٹھیک ہے، اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری چیزیں جو اس طرف ہمیں اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے قومیت کا عقدہ حل کر دیا۔ آپ نے وطن سے ہجرت کی، آپ کی حکمت نے ایک قوم کو ایک کلمے کی بنیاد پہ اکٹھا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ افغانیم ون ترک و تتاریم چمن زادیم یک شاخ ساریم۔ پھر اسی طرح اقبال کہتے ہیں کہ آپ ایک قوم ہیں، اور قوم کی بنیاد امت اور ملت پہ ہوتی ہے جو کلمے کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اقبال خلافت کے بہت بڑے داعی تھے۔ آج مسلم ورلڈ جو بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح ہے، 57 نیشن سٹیٹس ہیں، نہ ٹیکنالوجی میں ہم آگے ہیں نہ باقی چیزوں میں۔ قرآن تو دفاعی اور عسکری پالیسی پہ فوکس کرتا ہے، وَإِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ ایک پاکستان ہمیں بنیان و مرصوص کے بعد نکھرتا نظر آیا ہے۔ تو کس طرف جا رہی ہے مسلم ورلڈ؟ نوجوانوں کے لیے کیا لیسنز ہیں؟ ہماری ایجوکیشن پالیسی، ہماری فورن پالیسی، دفاعی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ایک خلافت، ایک جھنڈا، ایک پلیٹ فارم، ایک کلمہ جس کی بنیاد پہ یہ ملک بنا تھا، اس طرف ہم لوٹ کے کب آئیں گے؟ آج ہم نے ایک ایسے مہمان کو شخصیت دی ہے جو آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، انفلوئنسر بھی ہیں، موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، بڑی انسائٹ رکھتے ہیں اسلامک تھاٹ میں، کلچر میں، موٹیویشن میں، انسپریشن میں۔ لاکھوں لوگ ان کے گرویدہ ہیں، بالخصوص نوجوان نسل۔ آج ہماری خواہش پر ہمارے لیے بھی یہ اعزاز ہے کہ آپ تشریف لائے، میری مراد محترم امتنان احمد صاحب۔ امتنان بھائی، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، محبت کا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تمہید آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا، بے شک نظام بھی اس ملک میں کلمے والا ہونا چاہیے تھا، ڈائیورژن کہاں پہ لگی؟ ڈائیورژن سر کوئی ایک جگہ نہیں ہے، ڈائیورژن کی بہت سی جگہیں ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ بالکل وہ کہانی ہے کہ جہاں پر بادشاہ نے کہہ دیا کہ رات کے اندھیرے میں آ کر ہر کوئی ایک ڈول دودھ کا ڈال دے، اور صبح دیکھا تو ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ کوئی ایک قصوروار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ من حیث القوم ہم سب اس کے قصوروار ہیں۔ مجھے یہ یاد آتا ہے کہ جب پاکستان بنا، ہمارے سے وجود میں آیا، تب محمد اسد صاحب نے، جو کہ جوڈائزم سے کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے قائد اعظم کو ریکمینڈ کیا تھا کہ 3 سال کے لیے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز بند کر دیں۔ ہمیں ایک دفعہ بیٹھ کر سوچنے تو دیں کہ اس قوم کو ہم نے لے کر کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ قائد اعظم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ناساز تھے، لیکن جتنے اس کے بعد لیڈرشپ آئی انہوں نے ان کو اگنور کر دیا، اور وہ پھر پولیٹیسائز ہو گئے، اور بہت سارے بیوروکریٹس، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، بس بیوروکریٹس رہے جنہوں نے ان کو آگے نہیں آنے دیا۔ یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے ریپرزینٹ بھی کیا پاکستان کو۔ میرا ایک خیال ہے کہ وہ جو کام تب ہو جاتا 47 میں، وہ آج بھی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم لکھتے تو ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن پاکستان میں سوائے پاکستان کے نام کے آپ کو اسلام اور بہت سی جگہوں پر نظر ہی نہیں آتا کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے۔ ہم نے ایٹ دا سیم ٹائم مخلوط طرز زندگی، مخلوط تعلیم، ہر چیز انٹروڈیوس بھی کر دی، پھر ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے ہاں تو پردہ نہیں ہے۔ پھر ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ شادی کے ایونٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر مکسڈ گیدرنگ ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ہاں اتنے سارے پرابلمس کیوں ہیں۔ ہم ایک کنفیوز نیشن ہے۔ سو اٹس اے ہارڈ کنٹری۔ لوگوں نے کتاب بھی لکھی ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستانیوں نے بیٹھ کر نہیں سوچا ہم نے اس ملک کو لے کر کیسے چلنا۔ اچھا امتنان بھائی، بڑی خوبصورت بات کہ قرآن اور حدیث اور سنت اسلام دیکھیں، وہ خلافہ ماڈل کی بات کرتا ہے۔ سورہ نور میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ زمین میں خلافت ایمان اور عمل صالح 2 شرائط پہ ہے، ایسا ہی کئی نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو یہ اسلامی جمہوریہ، اسلامی ریاست اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان نہیں ہونی چاہیے۔ قرارداد مقاصد دیکھیں، اس کے اصولوں سے انحراف ہے۔ اسلامی صدارتی ماڈل کہہ لیں، نام کوئی دے دیں، یہ جمہوریت تو مغربی دجالی فریبی نظام ہے جہاں گدھے اور گھوڑے کا ووٹ بھی برابر ہے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک جتنا جمہوریت کے نام پر ڈرامے بازی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، شاید ہی کسی کے ساتھ ہوئی ہو، خاص طور پر ہمارے ساتھ اس لیے کیونکہ ہم اسلام کے نام پر قائم ہوئے تھے۔
تو آج جو جمہوریت، اقبال کہتا ہے نا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اب اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو پلیٹو نے یہ بات کہی، اس نے 500 سال BC میں یہ بات کی کہ جمہوریت کے اندر اگر میجورٹی یہ فیصلہ کر لے کہ ہم سب نے خودکشی کرنی ہے، ہم نے کوئی برا کام کرنا ہے، تو سب میجورٹی اتھارٹی ہو جائے گا، وہ لا بن جائے گا اور ساری قوم کنویں میں گر جائے گی. تو ایسے میں غلط لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ تو نہیں دے سکتے. ڈاکٹر AQ خان کا کیلیبر یا ایکسپوجر کہاں ہوگا اور امتنان احمد کا کہاں ہوگا؟ ان کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، اس جمہوریت میرا بھی ایک ہی ووٹ ہے. ان کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی ان کی پارٹی کی. There you go. اب ایک پڑھے لکھے آدمی کا جس کا ایکسپوجر، پڑھا لکھا بھی نہیں شاید کہنا چاہیے، ایکسپوجر جس کا زیادہ ہے، جو زیادہ دنیا کو جانتا ہے، اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے. ایک جاہل آدمی کا بھی ایک ہی ووٹ ہے. ہاؤ کین دیز ٹو بی پیرلل اینڈ ایکول؟ یہاں پر آ کر یہ پرابلم ٹوٹ جاتا. اب ایسے میں اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا عمل اختیار کیا کہ ریپبلک کی طرف وہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ لوگ ووٹ دیں گے اپنے اہلکار کو، اپنے نمائندے کو، وہ نمائندہ فیصلہ کرے گا جو کہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا. اب یہاں پر پھر ایک پرابلم آتا ہے. سو آج یہ سوشیو اکنامک ماڈل کے اندر رہتے ہوئے سوشل ڈیموکریسی کیسی ہونی چاہیے، اس پر ڈاکٹر اسرار نے بہت کچھ لکھ رکھا ہے، بہت سے ان کے بیانات ہیں. سرٹنلی ماڈل کین بی ڈیرائیوڈ اوور دیئر، وہاں سے بھی کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور جو اس وقت چل رہا ہے کرنٹلی دنیا میں، بیسڈ آن دیٹ ہمیں بیٹھ کر اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن کہ ہم نے اس ملک کو لے کے کیسے چلنا ہے. صدارتی ماڈل بھی شاید برا نہیں ہوگا، خلافت کا ماڈل بھی برا نہیں ہوگا، لیکن یہ دیکھیں یہی اس کو عرف عام میں اگر میں سلینگ لینگویج استعمال کروں، اسی کو تو چورن کہتے ہیں نا، کہ جب آپ نے خلافت ختم کرنی تھی تو آپ نے ہر ایک کو بانٹ دیا کہ سب کو ایک ایک ملک ملے گا، شور مت کرنا، اور ہر کوئی ایک ایک ملک لے کر بیٹھ گیا. اور اب احساس ہو رہا ہے ارے ڈیفنس تو ہمارے پاس تھا نہیں، ارے تیل تو کسی اور کے پاس تھا، ارے مین پاور تو پاکستان کے پاس تھی. خلافت تھی تو فلسطین کا مسئلہ نہیں تھا، تو فلسطین کا مسئلہ حل ہوا بھی نہیں اسی وجہ سے. ٹرم آئل تب پیدا ہوا، نیشن سٹیٹس میں بڑھ گئے. اچھا، ایپسٹین فائل کا بڑا ذکر پچھلے دن ہو رہا، اس پہ ہم نے بھی بات کی. اس میں غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا جو بیچا گیا، اس نے کارپیٹ میں یوز کیا جیفری ایپسٹین میں، بڑے بڑے لوگوں کو، انڈر ایج گرل کے ساتھ. تو یہ ان کی جو دجالی جمہوریت ہے اس کا چہرہ بے نقاب نہیں ہو گیا؟ مغرب جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا تھا. میں یہ تھوڑا سا ٹرکی کوسچن ہے، میں تھوڑا سا اس پہ تفصیل میں جانا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ کہ غلاف کعبہ کو لے کر اور اس کے استعمال کو لے کر اور پرٹیکولرلی ایپسٹین فائلز کو لے کر، اس میں نے کافی ساری ویڈیوز بھی بنائی ہیں، اور میں نے تمام ویڈیوز میں یہی کہا ہے کہ سم ہاؤ مجھے ذاتی طور پر وہ جملہ پسند نہیں ہے کہ جہاں پر ایک ہی جملے میں غلاف کعبہ کا بھی ذکر آ رہا ہو اور جیفری ایپسٹین کا بھی ذکر آ رہا ہو. تو آئی ووڈ لائک ٹو اوائڈ دیٹ. اچھا، یہ لوگ کرتے کیا؟ یہ اس قسم کی متبرک چیزوں کا کیسا غلط استعمال کرتے ہیں اپنی سیٹنزم کے لیے. اور یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے، اور ان تفصیلات میں جاؤں گا نہیں کہ کیا کیا اور کس طرح استعمال کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ہزار طرح کے تھاٹس اس سے آتے ہیں. پوائنٹ یہاں پہ سمجھنے والا یہ ہے کہ جس چیز پر میں سوشل میڈیا پہ بہت بحث کرتا ہوں، شور کرتا ہوں، اپنا رونا ڈالتا ہوں کہ آج دنیا اسرائیل نہیں چلاتا، امریکہ نہیں چلاتا، ویسٹ نہیں چلاتا، آج دنیا سیٹنزم کے لوگ چلاتے ہیں. یہ جو سیٹنسٹ ہیں یہ خود بھی اسرائیل کے کوئی سگے نہیں ہیں. سیٹنزم کے بعد کہیں جا کر ان کے فالوورز میں زائنسٹ آتے ہیں، ان کے نیچے کہیں جا کر یہ یہودی آتے ہیں. یہ جو سیٹنزم ہے، انہوں نے صرف سیٹنزم کی وجہ سے صرف ڈیموکریسی کا چہرہ ہی ننگا نہیں ہوا ہے، پورا کے پورا کیپٹلزم کا نظام سامنے آ چکا ہے، پورے کا پورا وہ دجالی سسٹم سامنے آ چکا ہے جس نے اتنا بگاڑ پیدا کر رکھا ہے. اگر ہم نے نپ دا ایول ان دا بڈ کرنا ہے، صرف ڈیموکریسی پہ بات نہیں کرنی ہے، ہم نے بات کرنی ہے اس سیٹنزم پہ، کیونکہ وہ کسی نہ کسی اور طریقے سے، کسی نہ کسی نئے رنگ ڈھنگ کے ساتھ آپ کے بچوں کے سامنے آ جاتا ہے. کبھی وہ LGBTQ کے سامنے کے جھنڈے تلے آ جائیں گے، کبھی وہ لبرلزم کے جھنڈے تلے آ جائیں گے، کبھی وہ ڈیموکریسی کا لبادہ اوڑھ لیں گے، کبھی وہ کیپٹلزم کا لبادہ اوڑھ لیں گے. ونس وی انڈرسٹینڈ کہ آج دنیا میں کتنی ساری ڈسیپشنز ہیں جن کو ہمارے بچے نہیں پہچان پاتے ہیں، کیونکہ ہم تو شاید پھر 2-4 کتابیں پڑھ لی ہوں گی، وہ بزرگوں کی دعائیں ہوں گی یا استاد نے ڈنڈے مارے ہوں گے، ان کے پاس تو ہے نہیں. دے آر بورن ود ٹیکنالوجی ان دیئر ہینڈ. یہ موبائل کی پیداوار ہیں، ان کو ایک سوائپ کی دیر ہے اور ان کی دنیا بدل جاتی ہے. لیکن دنیا ایسے تو نہیں چلتی ہے، اور اینڈ آف ٹائمز میں جب انہیں یہ سب کچھ ملے گا نہیں تو یہ ان کا نظام کیسے چلے گا؟ ایپسٹین فائلز نے صرف ایک چیز کو ننگا نہیں کیا، اس کی وجہ سے بہت کچھ ایکسپوز ہو چکا ہے، ان سب پہ بات کرنے کی ضرورت. اچھا، یہ بتائیں
بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا، کیا اینڈ آف ٹائم سے پہلے یہ ٹیکنالوجی، یہ اسلحہ سب ختم ہو جائے گا کہ پرانی سواریوں پہ پرانا اسلحہ یوز ہوگا، وہ دجال بھی امام مہدی بھی صحیح نہیں سب وہی یوز کریں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کیا ٹیکنالوجی اپنے پیک پہ ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم اینڈ آف ٹائم کے قریب ہیں، چونکہ حضور کی بعثت پہلی نشانی تھی، 1400 سال وہ گزر گئے، اور بعض کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں 15ویں صدی کا ذکر نہیں ہے، 1400 سال تک کا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ I would agree with what you're saying کہ certainly جتنی پروفیسیز کو دیکھا جائے تو دیکھ کر اور پڑھ کر اور جتنا مطالعہ کیا جائے لگتا ایسا ہی ہے کہ ٹورڈز دی اینڈ ٹیکنالوجی اتنی نہیں رہے گی. لیکن اس کو میں کسی اور طریقے سے دیکھتا ہوں. میں سرٹنلی یہ تو نہیں کہتا کہ ٹیکنالوجی اپنے پیک پر ہے، شاید ابھی اور بہت کچھ ہونا باقی ہے، بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے. یہ کہنا بذات خود ویسے بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسے 18ویں صدی کے اندر یورپ کی جو اسپیشلی یو کے کی، انگلینڈ کی، گریٹ برٹن کی جو سائنس ایسوسیشن تھی وہ کہا کرتی تھی، سائنس سوسائٹی، کہ دنیا میں جو کچھ ایجاد ہونا تھا ہو چکا. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 150 سال میں کتنی ترقی ہوئی ہے، تو شاید ابھی اور بہت کچھ ایجاد ہونا باقی ہے. لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے نا کہ تم ہی غالب ہوگے، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو. ٹیکنالوجی اس سے بھی کتنی زیادہ سالڈ کیوں نہ آ جائے، ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ اس سے مقابلہ کر لے گا. لیکن یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ جتنی ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کتنی ہے، اینڈ آف ٹائمز میں یہ چیزیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، یہاں پر یہ امیجن کریں کہ لوگ پہاڑوں پر چلے جائیں گے، لوگ دور دور افتادہ علاقوں میں چلے جائیں گے کہ ایک ایمان والا کہے گا کہ وہ دور مجھے کسی ایمان والے کا گھر نظر آ رہا ہے. سو اس کا مطلب ہے لوگوں میں فاصلے بڑھ چکے ہوں گے اور لوگ پہاڑوں پر ہوں گے. اب ایک منٹ کے لیے جہاں کہیں آپ ہیں، میں ہوں، یہ ویورز آپ کے دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو ذرا امیجن کریں. کیا آپ کے بچوں کو پہاڑ پر رہنا آتا ہے، دور علاقے میں رہنا آتا ہے، فصل اگانی آتی ہے، شکار کرنا آتا ہے، ذبح کرنا آتا ہے؟ اگر نہیں آتا ہے تو یہ ہے سوال جو ہم نے ایک دوسرے سے پوچھنے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب لوگ دور چلے جائیں گے وہ اس لیے سیف رہیں گے، میرا خیال ہے، could be wrong، میرا اوپینین یہ ہے جتنی میں نے پروفیسیز پڑھی ہیں، کیونکہ وہ نیٹ ورک سے دور ہوں گے. یہ نیٹ ورک آج میرا ایگزیکٹ لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ بتا رہا ہے کہ میں اس وقت آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں. کوئی ٹارگٹ کرنا چاہے وہ اس طریقے سے بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. لیکن مثال we are under target here. we're always under target. نیٹ ورک کہاں ہے، ای میل کس کی کہاں جا رہی ہے، میسیجز کہاں پڑے جا رہے ہیں، میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا سرچ کر رہا ہوں، ایوری تھنگ از نون ٹو دیم. لیکن جب میں آف گریڈ ہو جاتا ہوں تو پھر میں نیٹ ورک پر نہیں آتا. میری کوشش یہ ہے آج کل جو میں سوشل میڈیا پہ بھی بات کرتا ہوں لوگوں سے کہ ذرا ایک منٹ کے لیے امیجن تو کریں آپ آف گریڈ رہ سکتے ہیں. ایک منٹ کے لیے امیجن کریں ایک دن پورا دن 24 گھنٹے فون نہ ہو آپ کے پاس، آپ رہ سکتے ہیں. ٹرائی اڈاپٹنگ دوز ہیبٹس، کیونکہ دیر سویر آپ کے بچوں کو، آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیٹ ورک سے دور ہو کے ہم ڈیوائن نیٹ ورک کے قریب ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. مجھے تو آنیسٹلی میں کیونکہ اس وش سرکل کی پیداوار وہ ہمیشہ کا نیٹ ورک ہے، میں اس سسٹم میں پیدا ہوا ہوں، بٹ مجھے ذاتی طور پر یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ میں نے چکن کھانا ہے یا گوشت کھانا ہے تو وہ آلریڈی پیکج کر کے ایک کمپنی دے رہی ہے. میں اپنے کھانے کے لیے خود محنت کیوں نہیں کر رہا تاکہ مجھے یہ یقین ہو کہ اس میں کیا انگریڈینٹس ڈالے گئے ہیں. اس میں کوئی ڈی این اے، جو کہ آلریڈی ایپسٹین فائلز میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس چیز کا ڈی این اے نہیں ڈالا جاتا ان کھانوں کے اندر. ہم یہ چیزیں کرتے نہیں ہیں، ہم یہ سوچتے نہیں. اچھا یہ ڈی این اے کون سے ڈالے گئے ہیں ایپسٹین فائل کا، تھوڑا سا بتا دیں ناظرین. یہاں پر بہت ساری بحث ہوتی رہی ہے. اس کے لیے ایک فاسٹ فوڈ کمپنی کا بھی نام آتا رہا ہے کہ ان کے کھانے کے اندر ڈی این اے ڈالے گئے ہیں. پھر کووڈ کے حوالے سے انسانوں کے ڈی این اے بھی ڈالے گئے ہیں. بہت ساری فائلز تو انہوں نے ریٹریو بیک کر لی ہیں کیونکہ اس سے ان کو لگتا تھا کہ اور زیادہ گند کھلے گا. پھر اس کے اندر بیماریوں کے بھی ڈی این اے ڈالے گئے ہیں. ایک گند ہے جس کو کھولتے چلے جائیں، وہ کہتا نا شاعر کہ سنتا جا شرماتا جا. تو آپ جتنا پڑھیں گے آپ کو اتنے اپنے اوپر گھن ہوتی ہے کہ یار ہم کس دنیا میں. دس از دا ورلڈ. داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر کہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. یہ دنیا تو ہم نے امیجن ہی نہیں کی تھی. اس دنیا میں ہمارے بچے آنکھ کھول رہے ہیں. اس کے لیے بات کرنا، اس کے لیے لڑنا اور اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری. جو اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. ایپسٹین پہ بالکل صادق نہیں آتا. بالکل آتا. اور جو اقبال نے اس سے آگے کہا ہے نا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے
کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہی زرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں آج کل نوجوان سر آپ کی محبت, آپ ڈاکٹر کہتے تھے, آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, امتنان بھائی, محبت ہے آپ. یہ نوجوان بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے, بالکل انٹرنیٹ, اے آئی, چیٹ جی پی ٹی, اب تو ویژول آرٹ ہے, مردوں سے ہم کلام ہے, آپ ان کی آڈیو لے لیں اپنے عزیز کی اور ان کی تصویر لگائیں, بات چیت بھی کریں. تو حدیث میں ایک دعوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, لوگوں سے ہم کلام ہوگا, دعوت الارض. دعوت الارض. تو میں نے پڑھا بعض اب کے محققین ماڈرنسٹ لکھتے ہیں کہ وہ شاید یہی ویو ہے بجلی کی جو تاروں میں ٹریول کرتی ہے, تیزی سے رینگنے والا ہے. تو اس ایپلیکیشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان زیادہ تر انٹرنیٹ کی طرف راغب ہو کے دین سے, اصل سے دور ہو رہا ہے, یا اس انٹرنیٹ کے ذریعے اس کے پاس اپرچونٹی ہیں کہ اس کے ذریعے بھی قریب ہوگا؟ دیکھیں رحمان کا رستہ اور شیطان کا رستہ دونوں اویلیبل ہوتے ہیں. یہی ٹیکنالوجی ہے, اس کو پازیٹیوٹی کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے, نیگیٹیوٹی کے لیے بھی. یہ جو سلسلہ ہے نا کہ ڈیسیزڈ پیرنٹ سے اور جو لوگ مر چکے ہیں ان سے بات کرنے کا, اس میں بہت ساری ایپس آ چکی ہیں. وہ ایک انفلوئنسر ہیں باہر کے, کیلم وردی, انہوں نے بھی کیا ایپ لانچ کی ہے. میں اس کو شاید دعوت الارض سے تو کنیکٹ نہیں کرتا, لیکن میں اس کو اینڈ آف ٹائمز میں دجال کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں کہ جب وہ کہے گا کہ میں تمہارے مرے ہوئے والدین سے تمہاری ملاقات کروا دیتا ہوں. اینڈ دا ٹیکنالوجی از آلریڈی ڈوئنگ دیٹ, کہ وہ اب آلریڈی اس سے ملاقات کر رہے ہیں. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو لاجک کے ساتھ بات کروں, کیونکہ میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس لاجک ہے, میجک تو ہے نہیں. تو لاجک جو مجھے سمجھ میں آتی, جو میں ان کو یہ کہوں گا, بجائے اس کے کہ یہ کہوں کہ ٹیکنالوجی ہے اور یہ اینڈ آف ٹائمز اور یہ بری بات اور یہ نہیں کرنا, یہ ان کو سمجھ نہیں آتا. اتنا سیلف اویئر ہے آج کا نوجوان, دے وڈ لک فار اے لاجک. میں ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ایک ایپ بھی ہے, یا ایون چلو دجال بھی ہے, ایک ایپ ہے جس میں میرے مرے ہوئے والدین, اللہ جنت نصیب کرے, اگر وہ اس ایپ پر مجھ سے بات کر لیتے ہیں تو میں تو کنٹینیوس ایک ٹراما سے گزر رہا ہوں. میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں, وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے, تو کیوں اس درد میں ہر وقت رہنا ہے. سرٹنلی میرے والدین ہیں, میں ان کو مس کرتا ہوں, لیکن میں ان سے بات کر رہا ہوں, آج اپنے بچے کی سالگرہ بتا رہا ہوں, آج اپنے بچے کا ایگزام بتا رہا ہوں. گیٹ اوور اٹ. آپ کنٹینیوسلی ایک درد سے, ایک کرب سے نہیں گزر سکتے ہیں. کلوزر چاہیے ہوتا ہے ہر انسان کو. سو لاجک تو, جہاں تک لاجک کا تعلق ہے وہ تو یہ یہاں پر موجود ہے. رہی بات کہ دینی ایسپیکٹس اگر اس کو دیکھیں کہ اگر یہ دجال ہی نے آ کر یہ سب کچھ کرنا ہے اور اس نے اس ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنا ہے جو آلریڈی انٹروڈیوس ہو گئی ہے, واٹ وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ تھرو ٹیکنالوجی, ہم دجال کا ایک انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں. اس انفراسٹرکچر کو ڈیٹا نہیں تھا, اس کے پاس ڈیٹا نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے, ہم اس کو ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج سے کوئی 5-6 سال پرانی بات ہے, 2020 کی. 2020 میں فیس بک نے ایک چیلنج شروع کیا. وہ چیلنج تھا 10 ایئر چیلنج, اور 10 ایئر چیلنج یہ تھا کہ اپنی 2010 کی تصویر اپلوڈ کریں اور اپنی 2020 کی تصویر اپلوڈ کریں. تو اور آپ لکھیں کہ جی 10 ایئر پہلے میں ایسا لگتا تھا اور 10 سال کے بعد آج میں ایسا لگتا ہوں. می 10 ایئرز اگو اور می 10 ایئرز آفٹر. کتنے سیلیبریٹیز نے, کتنی دنیا نے تصویریں اپلوڈ نہیں کی. فیس بک نے وہ چیلنج کیا کیوں؟ فیس بک کا جو فیشل ریکگنیشن کا سافٹ ویئر تھا, اس کو کامیاب ہونے کے لیے ڈیٹا چاہیے تھا. انہوں نے کہا اگر سب کی تصویریں بدل چکی ہیں, ہمارا تو سافٹ ویئر اتنا اپڈیٹ نہیں ہے, تو کیوں نہ انہی کو مجبور کیا جائے کہ یہ اپنا ڈیٹا دیں تاکہ ہم وہ سب کچھ سیکھ سکیں اور ان کو پہچان سکیں. ساری دنیا نے اپنی تصویریں اپلوڈ کی, ڈیٹا پرووائڈ کیا, ہو گیا. آج اے آئی کے ساتھ ایگزیکٹلی ہم کیا کر رہے ہیں. آج آپ ایک ایک سوال اے آئی سے پوچھ رہے ہیں, آپ اے آئی کو ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں, اے آئی کو سکھا رہے ہیں, اے آئی کو ٹرین کر رہے ہیں. دا مومنٹ یہ کمپلیٹلی ٹرین ہو جائے گا, آپ کی زندگی کا ایک ایک ایسپیکٹ اس کو پتہ ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ سوال تو اس کے بعد کا ہے نا. تو ہم دجال کا ایک انفراسٹرکچر ہے جس کو پیدا کر رہے ہیں. یو لائک اٹ یو ڈونٹ لائک اٹ, ہم اس سسٹم کے بیچ میں ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں پر نوکری کرنے کے لیے ہمیں آئے چاہیے بھی, لیکن ہم اپنا ڈیٹا دینا بھی چاہتے ہیں, لیکن ہم دینا نہیں بھی چاہتے ہیں, لیکن ہم مخلوط تعلیم بھی چاہتے ہیں, لیکن ہمیں امت بھی چاہیے, لیکن ہم پاکستان زندہ باد بھی کرتے ہیں. ہم کون ہیں؟ وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن ایز اے نیشن اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ, کہ جب تک ان مسئلوں کے اوپر بیٹھ کر بات نہیں کریں گے بات نہیں ہو پائے گی. بہت شکریہ امتنان بھائی, تھینک یو فار ہیونگ می ڈاکٹر صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, لب لباب ہم نے جو ایپسٹین فائل پہ بھی بات کی, اے آئی پہ, چیٹ جی پی ٹی پہ, خلافت پہ, مختلف پولیٹیکل ماڈلز پہ,
مغربی جمہوریت پہ، اس کا کریکس یہی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث ہے کہ اینڈ آف ٹائم میں آخری زمانے میں جو شخص بیٹھا ہوگا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، کھڑے ہونے والا دوڑنے والے سے، اور جو لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ وقت بتائیں گے، والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، ان کی تربیت اور تعلیم کا اہتمام کریں گے، وہ بچے رہیں گے۔ اور اس وقت ایمان بچانے کے لیے جس کے بعد زادے رہا ہوگا، بکریاں ہوں گی، وہ جنگل کا رخ کر دے گا۔ یہ 1400 سال پہلے نبی آخر الزماں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کر، آج حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دوریاں ہیں، ان دوریوں کو کم کریں، ایک دوسرے سے والدین کا بات سنیں، ان سے سیکھیں، بچوں کی تربیت پہ فوکس کریں، چونکہ یہ سارا کچھ، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کے پیچھے بھی ہیومن انٹیلیجنس ہے۔ تو ہیومن انٹیلیجنس از مور امپورٹنٹ۔ آپ اپنے جیتے جاگتے والدین سے، کوچز سے، لوگوں سے جو سیکھ سکتے ہیں وہ اس سے نہیں سیکھ سکتے، یہ ایموشن لیس ہے۔ تو ہیومن انٹیلیجنس میں ایموشنز بھی ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں فتنوں کے باب میں آگاہی حاصل کرنی چاہیے اور اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی چاہیے۔ جیسے امتنان بھائی نے کہا کہ ہم بیٹھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارے آنے کا آبجیکٹیو کیا ہے، اور ہم ساتھ اپنی لیگیسی اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔